اگلے بدھ تک تیرا کام ہو جائے گا۔ اب جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے کہا کہ اگلے ہفتے تک تیری یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں گی۔ اب ہنسنا شروع ہوا، اب نہیں تھا، کافر تھا، ہنسنا شروع ہوا اور کہنے لگا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جس محبوب کے گھر 40 دن چولہا نہ چلے، وہ 1 کلو سونا، 2 کلو چاندی اور 500 کھجور کے بوٹے کہاں سے دے گا؟ حضور علیہ السلام پلٹ کے جب واپس آئے تو 3 دن جو ہے وہ رہ گئے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، فرمایا سلمان وہاں سے جو ہے وہ تھوڑی سی ریت بھر کے لاؤ، اپنے صافے کے اندر، رومال کے اندر جو ہے وہ ریت بھری۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دست رحمت، دست کرم، ید اللہ کا ہاتھ اس ریت پہ رکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تیری چاندی کا انتظام ہو گیا۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے، یہود و نصارہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ ریت چاندی نہیں ہوتی، چاندی چاندی ہوتی ہے، ریت ریت ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا ایمان تھا، یہ ایمان کامل والے لوگ تھے، جا کر کے کہا، اس یہودی کو کہا کہ تیری چاندی کا انتظام ہو گیا۔ یہ پکڑ اپنی چاندی، جب رومال کھولا تو 2 کلو سے زائد چاندی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا کہ جا سلمان وہاں سے 2 چاند جو ہے پتھر اٹھا لا۔ حضرت سلمان فارسی پتھر اٹھا کے لائے، کپڑے کے اندر ڈالے۔ امام سیوطی نے لکھا، خصائص کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ موجود ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل کے خانے میں نہ آئے۔ جو عقل کے خانے میں آ جائے وہ معجزہ نہیں۔ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پتھروں پہ رکھا، فرمایا سلمان سونے کا انتظام ہو گیا، لے جا تیرے سونے کا بھی انتظام ہوا۔ اب سلمان فارسی لے کر گئے، باغ میں جا کر کے اس کو کہا کہ یہ سونا بھی آ گیا۔ اب وہ حیران ہے، پریشان ہے، کہنے لگا چاندی بھی آ گئی، سونا بھی آیا، مگر 500 بوٹا نہیں آ سکتا، یا 300 یا 100 یا 500 بوٹا جو ہے وہ کھجور کا نہیں آ سکتا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اور ظالم انسان جو پتھر کو سونا بنا جانتا ہے، جو ریت کو چاندی بنا سکتا ہے، وہ بوٹے بھی اگا سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تیسرا دن اور یہ آخری دن تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جاؤ مدینے کے اندر سے جو ہے وہ کھجوروں کی گٹھیں اکٹھی کرو۔ گٹھوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین پر تشریف لے کر گئے، کھڈے کھودے گئے، حیدر کرار شیر خدا کھڈا کھودتے ہیں، حضور گٹک رکھتے ہیں، سلمان فارسی مٹی ڈال کر پانی ڈال دیتے ہیں۔ اب 500 بوٹا لگا دیا گیا۔ یہودی کہتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک گٹک کو لگایا جائے اور وہ فوری طور پر ہو جائے، لیکن چند کافر، چند یہودی میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ وہ شان والا ہے، وہ مقام والا ہے، اگر اس نے لگا دی ہے تو سمجھ جا سریر تک ہو جانیاں ہیں، صبح تک جو ہے یہ کھجوریں بڑی ہو جائیں گی اگر اس نے لگا دی ہے۔ اس نے کہا کرنا کیا چاہیے؟ جو ابو جہل نے کیا تھا وہی انہوں نے کیا، راتوں رات تمام کھڈوں سے جو ہے وہ گٹھیں نکال کر لے گئے، جلا کے ان کو راکھ کر دیا، ان گٹھوں کو آگ لگا دی، جلا دیا۔ اب سریر ہوئی، اور چونکہ آخری دن تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلمان فارسی آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کندھے پہ رکھی، فرمایا آؤ بوٹے دیکھتے چلو۔ اب جو ہے وہ کافر جو تھے وہ مطمئن تھے کہ رات کی ہم نے گٹھیں نکال لی، اب گٹھیں تو نکل چکی، بوٹے کہاں سے ہوں گے؟ لیکن جیسے ہی حضور کی صدارت میں صحابہ کرام اور ان یہودیوں اور کافروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ دیگر بڑے بڑے کفار موجود تھے، جا کر کے باغ میں دیکھا تو 500 بوٹا ہرا بھرا فرمایا اس یہودی کو
فرمایا کہ چاندی بھی تیری، سونا بھی تیرا، یہ 500 کھجور کے بوٹے بھی تیرے، یہ پھل بھی تیرا، درخت بھی تیرے، اور سلمان میرا، باقی سب کچھ تیرا۔ اس نے کہا نا نا یا رسول اللہ، چاندی بھی آپ کی، سونا بھی آپ کا، 500 یہ بوٹے بھی آپ کے، سلمان بھی آپ کا، میں بھی آپ کا۔ قدموں میں گیا اور مسلمان ہو گیا۔ محبت رسول سے ملتا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت سے ملتا کیا ہے؟ مقام کیا ملتا ہے؟ حضور کی کچہری لگی ہے، سیاستہ کی بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام مسلم اور امام بخاری، امام ترمذی اور امام ابو داؤد، یہ ساری معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دربار سجا ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام انا اعطینا کل کوثر کا تاج سجا کر جلوہ فرما ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی عظمت و شان کے سائے تلے حضور جلوہ فرما ہے۔ ایک نبینا صحابی ہے، آ کر کے کہا، لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے یا عشق مصطفیٰ سے یا محبت مصطفیٰ سے ملتا کیا ہے؟ یہ ملتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا۔ ایک نبینا صحابی آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ حیران ہوئے کہ یہ علیحدہ سے مطالبہ، اور یہ پہلی بار کسی نے مطالبہ کیا تھا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو نے داڑھی کو ہاتھ کیوں لگانا ہے؟ امام سیوطی نے لکھا، حضور علیہ السلام ٹیک لگا کے جلوہ فرما کے ٹیک چھوڑی، حضور نے اس پر نگاہ ڈالی، اس کے لفظوں کو بھی پہچان لیا، اس کے دل کے چلنے والے خیالات کو بھی دیکھ لیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں۔ اب ایک بات سوچنے والی ہے، داڑھی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، اجازت کس سے دی جا رہی ہے؟ حضور سے۔ اب داڑھی حضرت ابو بکر صدیق کی تھی تو اجازت بھی صدیق اکبر سے لینی چاہیے تھی، لیکن اس نبینا صحابی کو پتا تھا ابو بکر تو ہے مگر مالک ہوتے ہیں، مالکوں نے اجازت دے دی تو ابو بکر غلام ہے، آقا مالک ہے، کبھی بھی ابو بکر انکار نہیں کریں گے اگر رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ہاتھ لگانا ہے داڑھی شریف کو، اب نبینا ہے نظر نہیں آتا۔ حضور نے اجازت دے دی، فرمایا مجھے اجازت ہے۔ صحابہ پیچھے پیچھے ہٹے، صدیق اکبر بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب وہ نبینا صحابی آئے، اس طرح دونوں ہاتھ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی پہ رکھے، مبارک داڑھی پہ رکھ کے پہلے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آئے، نیچے آ کے مانگنے کا طریقہ دیکھو، محبت کا سلیقہ دیکھو، مانگنے کا ڈھب دیکھو۔ کہا مالک کا مولا، اے میرے پروردگار، نبی تیرا یار ہے اور یہ تیرے نبی کا یار ہے، میں تیرے یار کے اس یار کی داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آنکھیں دے دے۔ مالک کا مولا، نبی تیرا یار ہے اور یہ نبی کا یار ہے، میں تیرے یار کے اس یار کی داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آنکھیں دے دے۔ جب تیسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جملے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس نبینا کو آنکھیں مل گئی، آنکھیں ملی تو نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، صحابہ مسکرائے، مسکراتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ نبینا صحابی کو بلا کے فرمایا کہ تو نے مانگی تو ہیں آنکھیں اور تجھے مل گئی، مگر تو نے میرے ابو بکر کی داڑھی کا مول نہیں ڈالا، یہ مول نہیں تھا، خالی تو نے اپنی آنکھیں مانگی۔ یا رسول اللہ میں کیا کرتا، یہ آنکھیں مل گئی، اس سے بڑی دولت مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر وہ ہے، اور اس کو مقام حضرت صدیق اکبر کو مقام کیوں ملا؟ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے فرمایا، نبینا صحابی کو فرمایا میرا ابو بکر وہ ہے، اگر تو اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا کرتا مالک مولا قیامت تک کسی کو نبینا پیدا نہ کرنا، تو خالق کائنات نے قیامت تک کسی کو نبینا نہیں کرنا۔